جاتی. کبھی بھی حج سے آ کر وہاں کی مسائل مشکلیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کی یہ بیان کرنے سے کہ وہ مارے گئے جی، لٹے گئے جی، فلاں ہو گیا جی، ٹینگا پہ توپا کر کے آئے ہیں جی، ہوں کدی نہیں آونا جی. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ٹوٹ گیا نا حج یا عمرہ کرنے سے تو اس کا وبال آپ کے ساتھ آئے گا. وہاں کے انوارات بھی بیان کریں، وہاں کی کیفیات بھی بیان کریں. بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو کیا گزری ذرا وہ بھی بتائیں. قافلے کے ساتھ گیا تھا، سارے راستے ان کو پڑھاتا رہا ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. طائف سے تلبیہ بھی میں ہی پڑھاتا ہوا گیا، اور جب بیت اللہ پہ نظر پڑی تو میں یہ بھول ہی گیا کہ کہاں کھڑا ہوں، کون ہوں میں. قافلے والے سارے نکل گئے آگے، میں کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا. 2 دن میں گم رہا. مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا. پہلا تو اس نے اپناٹائز جس طرح کرتے نا بلا دیا، اپنے اندر جس طرح ضم کر لیتا کسی کو. وہ کیفیت اس کے بعد میں نے حج کیا، عمرے بھی کیے، لیکن وہ پہلی والی وہ کیفیت پھر تو ماہر ہو جاتا بندہ، پتہ سب کچھ چل جاتا بندہ، لیکن وہ پہلے والی پھر چیز نہیں رہتی. وہ بتائیں نہیں. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوا تو کیا گزری ذرا یہ بتائیں، کیا کیفیت ہوتی. وہ بتائیں تاکہ لوگوں میں شوق بڑھے وہاں جانے کا. مصائب مشکلیں وہ مصائب سے گزرے. ایک گھر نہیں، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وسائل پاس کوئی نہیں ہے، بندہ کوئی نہیں ہے. ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر دیکھتی ہیں، دوسری پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر دیکھتی ہیں، ایک سے دوڑ کے دوسری پہ چڑھتی ہیں، ادھر سے ادھر آتی ہیں. کیا ہے؟ اللہ کو ادا پسند آئی، آپ کے حج میں رکھ دیا اس کو. ہمارے یہاں فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ مرد دوڑیں عورت نہ دوڑے. اللہ کے بندو، عورت ہی تو دوڑی اور مردوں کی پست پین نکل رہی ہے دوڑ دوڑ کے. وہ دوڑی ہی عورت ہے. عورتوں پہ واجب ہونا چاہیے تھا، مردوں پہ سنت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دوڑنے والی حضرت ہاجرہ ہیں. تمہیں یہ ہے کہ جی عورت دوڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی اس لیے مکروہ ہے، وہ نہ دوڑے وہ چلے. اور ہوتا کیا ہے کہ بیوی یہاں ہوتی ہے اور شوہر دوڑ کے وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے. بھائی دونوں دوڑو، دوڑو اس طرح جس طرح اونچی جگہ سے بس نیچے اترتا بندہ سپیڈ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اس طرح بھی لوگ دوڑتے ہیں جیسے جیب کاٹ کے دوڑتا ہے بندہ. یعنی میں اس سے پہلے چکر، ایک ڈیرے کے بندے چلے جائیں نا وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ صفا پہ پہنچے، میں مروہ پہ پہنچا ہوا ہوں، اور ایسے دوڑتے ہیں رش میں سے جیسے جیب کاٹ کر. وقار بڑی چیز، ہر عبادت کو وقار کے ساتھ اللہ حسن پیدا کردن. احسنوا ایکم احسن عملا، عمل میں حسن بھرو. نماز پڑھو تو پتہ چلے کہ بھائی بندہ کسی کے سامنے کھڑا ہے، اس سے ڈرا ہوا بھی ہے، کوئی بہت بڑی وقار والی ہستی ہے، اقتدار والی ہستی ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بندہ کھبا ہوا. اور کوئی پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا یار تمہیں بڑی جلدی ہے. اللہ سے اس طرح نہیں مانگتے، یہ طریقہ ہے مانگنے کا. تو ان عیدوں میں پیغام ہے. پھر اکلوتا بیٹا ہے، 90 سال کی عمر میں کبھی پیدا ہوا، 10 سال کی عمر میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے، 100 سال کے ہو گئے، اکلوتا بیٹا ہے. بعد میں حضرت اسحاق اس کے انعام میں دیا اللہ پاک نے. خود قرآن میں کہا کہ پھر ہم نے ان کو اسحاق دیا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب منافع میں دیا. نفل جو ہے نا یہ منافع ہوتا ہے. فرض آپ نے پڑھے، اللہ کا حکم ہے، اصلاً آپ کی کمائی وہ ہے تو نفل آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو نہیں کہا، لیکن آپ کا پیار ایسا ہے کہ آپ جانا نہیں چاہتے اللہ کے گھر سے، تھوڑا سا اور بات چیت شروع کر دیا آپ نے. جس سے بندہ محبت کرتا ہے
وہ بہانے سے اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی کہہ دینا چاہیے تھا اللہ پاک کا عصا ہے بس، اور تو کچھ نہیں. انہوں نے پیار تھا نا، وہ چاہتے تھے بات کریں. قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، میں جو ہے وہ پتے احشو، وہ پتے جھاڑتا ہوں میں. اب دیکھیے نا، یہ باتیں اللہ کو پتہ نہیں ہے. موسیٰ بات کرنا چاہتے ہیں پیار میں. یہی چیز اگر پیار کی نماز ہے تو پھر اس میں طوالت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں اور پاؤں پہ سوجن آ جاتی تھی آپ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے. تو یہ جتنے بھی تہوار ہیں نا، ان کے پیچھے ایسے کوئی الل ٹپ نہیں ہے. جہاں جھنڈا دیکھا وہاں جناب وہ سالوں سال میلہ لگانا شروع کر دیا بابا جی کا، اور یہ شروع کر دیے جو گلی گلی ہم لوگ کرتے ہیں. ان کا نام عید نہیں ہوتا، یہ میلے نہیں. ہماری 2 عیدیں اور دونوں پیغام ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ نے یہ منزل اللہ کا قرب کس طرح حاصل کیا، کیا قربانیاں دی تھی. نبی تھے نا. ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیک بندے کے پاس جا کے مانگنا چاہیے. جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ نیک ہی ہو جاتا ہے. نبیوں کی رد نہیں ہونی چاہیے تھی، ان سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہے. اللہ نے نبیوں کو ہی لیٹ دیا ہے، جان بوجھ کے لیٹ دیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اگر سیلف سفیشینٹ ہوتے، یہ اگر مرضی کے مالک ہوتے، اگر ان کے پاس ڈپو کی چابی ہوتی بچے دینے والی، تو سب سے پہلے چن کے اپنا کرتے، اپنا بچہ پہلے رکھتے. ایڑیاں رگڑ رہے ہیں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اتر نہ چھوڑ مجھے، وارث تو تو ہے. اسی طرح انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، اللہ کو نہیں پتا. بڑھاپا میرے سر میں جا کے بھڑکا ہے، اللہ کو نہیں پتا. یہ اصل میں اللہ سے بات بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. دعا بہت بڑا اعزاز ہے جس کو ہم قبروں پر جا کے خرچ کراتے ہیں، وہاں فائرنگ کر دیتے. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. یہ تو بندگی کا جوہر ہے، اس سے بندہ بندہ ثابت ہوتا ہے. پیغمبر جب اللہ سے مانگتے تھے نا تو وہ بندے ثابت ہوتے تھے. خدا اللہ نے کوئی سیمی گاڈ نہیں بنائے. پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کیا خطاب لے کر آئے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. ہمارا تحیات میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسول. یہ عبادت، یہ عبودیت اور یہ عبد بہت بڑی چیز ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ فرمایا کانو یدعوننا. سورہ انبیاء پڑھیے، اس کو پڑھیے. پڑھنے کے لیے یہ قرآن دیا گیا ہے اور اپنے پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، مردوں کے لیے نہیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان کی مصیبتیں بیان کی ہیں، ان کی دعائیں بیان کی ہیں. پھر کیا فرمایا؟ کانو یدعوننا. یہ ہم سے مانگا کرتے تھے. ایک بات، راغباً گوڈے ٹیک کے، رغبت کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، وَرَهْبًا ڈرتے ہوئے کہ رد نہ ہو جائے. دیکھا مسکینی دیکھی ہے، مقام دیکھا ہے. رغبت سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پتہ ہے اور کہیں نہیں ملتی، یہ وان ونڈو سروس ہے. اس لیے رغبت کے ساتھ بندے کو پتہ ہو کہ بھائی کئی بندے اپنے ایئرپورٹ پہ بھی دیکھوں ایک لائن سے دوسری لائن میں چلے جاتے، یہ جلدی چل رہی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہاں جا کے لائن میں لگتے ہیں تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے، بندہ اٹھ کے قہوہ پینے چلا جاتا ہے اور یہ لائن جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی. پھر پچھتاتے ہیں یار وہ، اور کوئی لائن ہے ہی نہیں ہے اسی کے سامنے. راغباً کنسنٹریشن کے ساتھ، بس ایک جگہ. وَرَهْبًا
اور یہ ڈر کہ رد نہ ہو جائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں دعا کریں جی اللہ پاک بارش کرے. دعا کریے یا کرا دیں یہ بارش. دیکھا آپ نے یہ تکبر، یہ خناس. دعا کریں. حضور نے دعا کی ہے، صحابہ کو ساتھ لے کر دعا کی ہے، اور ادھر دیکھیں دعا کریے یا کروا دئیے بارش. یعنی ہم کس مقام پر ہیں کہ خدا جو ہے اس میں بھی یہ جرت نہیں کہ اس کو انکار کر دے ہماری بات. تو بندے بن کے مانگا جائے، بندے بن کے رہا جائے. یہی پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری جد و جہد بندگی کا ایک بہترین ماڈل ہے. اس طرح بنے، مصیبت آئے تو بھی رب پہ غصہ نہ آئے. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ پھر جب کوئی دعا لیٹ ہو جائے تو بندہ پھر کہنا شروع کر نمازیں بڑیاں پڑھی دیا نے، بہت نمازیں پڑھی. آپ نماز پڑھا کرو، بڑیاں ہی پڑھ چھڈیاں نے جی. چھڈو تسی، اسی اتنے پڑھتے رہے جتنے کہ لکھ لب دیے تاں کو نہیں سنیا اتنے تواڈے. یہ احسان نہیں. آپ دعا مانگتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ کو نفع ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک آپ کے گناہ معاف کر دیتا. اس کے بعد اگلی بات ہوتی. تو عبادت کو اعزاز سمجھیے، اللہ پر احسان مت سمجھیے. اللہ کا احسان اپنے اوپر سمجھیے.